اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ آپ نے سنا، اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی بار بار پڑھنے کی توفیق دے، شاید اسی درود کے صدقے ہمارے معاملات، ہمارے ملکی معاملات، ہمارے قومی معاملات، ہمارے علاقائی معاملات ٹھیک ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کمنٹس دیں تاکہ مجھے پتہ چلے۔ بار بار کہتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ وہ ایک شاعر نے لکھا ہے، کہتا ہے جنیاں تن میرے تے وجیاں تینوں ایک وجہ تے تو جانے ہوں۔ سچی بات ہے، جب تک خود چوٹ نہیں لگتی درد کا احساس نہیں ہوتا۔ دور سے جو آواز ڈھول کی بڑی اچھی ہوتی ہے، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، پاس بجتے ہیں تو کانوں کے پردے پھاڑ دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی واقعہ گزشتہ روز پیش آیا۔ ہمارے بہت ہی برینڈ سیاستدان ہیں۔ برینڈ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ سیاستدان ایسے ہیں جنہیں کسی پارٹی کی، کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کا نام ہی کافی ہے۔ بہت سارے نام ہیں، سر فہرست نام تو آج کل جو چل رہا ہے وہ عمران خان ہے۔ اسی پارٹی کا ایک بڑا عظیم لیڈر، ہمارا سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہے، وہ آج کل پابند سلاسل ہے، اپنے کپتان کے ساتھ سعودیں جھیل رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، وہ تعلق ان کا ملتان سے ہے۔ برانڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی کو دنیا جانتی ہے، عوام جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، اور کافی منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ وہ برانڈ ہے۔ شاہ محمود قریشی خود اپنے آپ میں ایک پارٹی ہے۔ ان کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی نظر بند کرنے کی کوشش، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کسی کیس میں پھنساؤ، کیونکہ وہ لیڈر ہے نا۔ تو آج کل تو پالیسی بھی یہی چل رہی ہے کہ لیول جو پلینگ فیلڈ ہے وہ سب مانگ رہے ہیں، لیکن دینے کو کوئی تیار نہیں ہے کسی کو۔ بہت سیاست تو ہمارے ملک میں ویسے بھی ایک ڈرامہ ہے۔ لیکن میں جو بات کرنے والا تھا وہ یہ ہے، میں نے شروع کیا تھا کہ جنیاں تن میرے تے وجیاں تینوں ایک وجہ تے تو جانے ہوں۔ بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، پولیس والے دھکے مار کے، اور گزشتہ دن انہوں نے بڑے عبدیدہ ہو کے عدالت میں کہا کہ مجھے درد ہو رہی ہے، مجھے مکے مارے گئے، مجھے گالیاں دی گئیں، پولیس والوں کے نام لیے انہوں نے۔ اسی دھکم پیل کے دوران جو ہے وہ ان کی بیٹی جو ہیں مہربانو قریشی جو ہیں، قریشی صاحبہ جو ہیں، ان کا ایک بیان آیا، ان کی ایک آواز اٹھی کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے باپ کو، ہمارے والد کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، کہاں لے گئے ہیں۔ حقیقت میں یہ بات سن کے دکھ ہوا کہ کتنا بڑا لیڈر ہے اور اس کے بچے جو ہے وہ سڑک پہ خراب ہو رہے ہیں۔ خیر یہ ایسا تو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے قائد اعظم کی بہن کے ساتھ کیا کیا، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو جس نے آئین پاکستان دیا کیا کیا۔ آج تو سارے میرے سمیت دعوے دار ہیں، میں بھی کہوں کہ میں نے جناب علی پینسل بم بنا دیا، لیکن ایٹم بم کے پیچھے بھٹو ہے، آئین کے پیچھے بھٹو ہے، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والا بھٹو ہے۔ بھٹو ایک عزم، ایک کیا کہتے ہیں، ایک جذبے کا نام تھا، ایک ہسٹری ہے بھٹو کی۔ بھٹو جیسا لیڈر کامی جو ہے وہ قوموں کو نصیب ہوتا ہے۔ غلطیاں بھی ہیں، یہ جو پاکستان کی جو ٹوٹنا ہے اس میں بھی بھٹو صاحب کی کچھ غلطیاں بھی ہیں، کوئی کارکردگی غلط بھی ہے ان کی، لیکن سب میں ساری اچھائیاں اور ساری برائیاں ایک بندے میں تو نہیں ہوتی، ہر برے آدمی میں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ مہربانو کہتی ہیں کہ ہمارے والد کو کہاں لے جا رہے ہیں کوئی نہیں پتا۔ یہ مہربانو صاحبہ، میں حقیقت میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، آپ کے ابا حضور سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نواز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں مقتدر حلقوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اعلیٰ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ وہ لوگ جو کوئٹہ سے چلتے ہیں اسلام آباد میں آتے ہیں وہ اپنے پیاروں کو وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ قانون کے شکنجے میں ہیں, جیل میں ہیں, آج نہیں تو کل سامنے آ جائیں گے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پیارے کہاں پہ ہیں, ان کی آواز کوئی نہیں بنتا. ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اسلام آباد میں, عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. کیا یہ رویے اس چیز کے تقاضی ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اسلامی ملک, ہمارا معاشرہ بھائی چارے کی بنیاد رکھنے والی جو اسلام ہے وہ ہمارا مذہب ہے, اور ہم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جب آپ لوگوں پہ, آپ بڑوں پہ حرف آتا ہے تو سب کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اس چیخوں پکار کا بھی کوئی آواز بننے والا ہے؟ ہر بندہ ویسے بھی اس دور میں جو موجودہ دور گزر رہا ہے, یہ جو ابھی کا وقت گزر رہا ہے, جو الیکشن کھیل کا نظر آ رہا ہے, کوئی اندر ہے کوئی باہر ہے, کسی کو اندر دھکیلنے کی کوشش ہے, کسی کو باہر لے جانے کی کوشش ہے. انہی کوششوں میں عوام پہ بالکل توجہ کسی بھی ادارے کی نہیں ہے, کسی بھی ادارے کی عوام پہ توجہ نہیں, کسی لیڈر کی نہیں ہے. لیکن آپ نے سوال کیا کہ میرے والد کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں. اور جو ڈھونڈنے کے لیے ہیں ان کے ساتھ لاٹھی چارج, واٹر کینن, سردیوں میں ان کو گھسیٹا گیا, زبردستی گاڑیوں میں پھینکا گیا, پکڑا گیا. کیا ان کا کیا جرم تھا؟ وہ بھی تو اپنوں کو لینے کے لیے آئے تھے. اگر آپ کی آواز پہ میڈیا اٹھ سکتا ہے تو آپ آواز اٹھائیے ان کے لیے, سارے لوگ آواز اٹھائیے, ڈھونڈے وہ کہاں پہ ہیں. اگر ان کا کوئی جرم ہے, انہوں نے کوئی ایسی غلطیاں کی ہوئی ہیں جس سے ہماری ملک کی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں ہے, ہماری پالیسی کے خلاف انہوں نے کوئی کام کیا ہے, ہمارے قوانین کی انہوں نے کوئی خلاف ورزیاں کی ہیں, یا وہ انسانیت کے خلاف کو انہوں نے آواز اٹھائی ہے, تو ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن کم از کم ان کے رشتہ داروں کو تو پتا ہو کہ ہمارے باپ نے, ہمارے بھائی نے, ہمارے بیٹے نے یہ جرم کیا ہے, اس کی وجہ سے وہ قید ہے, وہ کہاں پہ ہے. کوئی ان کو امید تو ہو کہ فلاں دن ہم اس کا چہرہ دیکھ سکیں گے, لیکن نہیں. مہربانو صاحبہ, میں بار بار آپ کو مخاطب کر رہا ہوں, آپ آواز اٹھائیں, آپ لوگ سب آواز یک زبان ہو جائیں, یکجان ہو جائیں ان معاملات پہ جو آپ کے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ بلوچستان میں آپ نے الیکشن نہیں لڑنا ہے, میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن نہیں لڑنا ہے بلوچستان میں. وہ عوام ہے جس پہ آپ لوگوں نے حکومت کرنی ہے, آپ کے آبا و اجداد حکومت کرتے آئے, آنے والی 7 نسلوں نے بھی آپ لوگوں میں سے ہم پہ حکومت کرنی ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ وہ ووٹرز ہیں, وہ ووٹ ہیں, وہ عوام ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, ہم کہتے ہیں ہم آپ کو نیا پاکستان دیں گے, ہم کہتے ہیں آپ کو گھر دیں گے. ابھی تو بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ وہ تو قریب 30 لاکھ کے قریب گھر بھی بنائیں گے, اور وہ بجلی بھی مفت دے دیں گے, سارا کچھ مفت دے دیں گے. صرف مفت میں آپ ان کو ان کی کونسلنگ کر دیں, ان کے جو ہے وہ نکلوا لائیں, جو ان کی جو ہے جو ورثہ اس وقت سڑکوں پہ ہیں, جو اس وقت خراب ہو رہے ہیں, قانون کی جو ہے وہ کر رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں اور سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے کچھ کریں. یہ 30 لاکھ گھروں کے برابر ہوگا. عوام کے دلوں میں سب لوگوں کی عزت بنے گی. سب لوگ مل کے یہ سوچیں کہ جس عوام پہ آپ نے حکومت کرنی ہے اس عوام کا کچھ کریں. کیا لاشوں پہ آپ نے حکومت کرنی ہے؟ جب عوام سکھی نہیں ہوگی تو آپ کو حکومت کوئی نہیں دے گا, کسی کو کوئی نہیں دے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ بلاول بھٹو کو نہیں ملے گی, عمران خان کو نہیں ملے گی, کسی کو بھی نہیں ملے گی. ایک عجیب افراتفری ہے اس وقت, اور یہی موقع ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں, ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں, چاہے وہ اسپیشل برانچ ہے, آئی بی ہے, آئی ایس آئی ہے, ہم اس حوالے سے انٹیلیجنس کے حوالے سے, یہ جو ہے ایجنسیوں کے حوالے سے ہم دنیا میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہمارے اداروں کے لیے مشکل ہے؟ نہیں. لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, بس ہم اسی چکر میں ہیں. جزاک اللہ.